اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ تفسیر میں جو آپ نے بات سماعت کی تھی، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تفاسیر یہ ہے. پچھلی تفسیر میں آپ نے کافروں کے حوالے سے گفتگو کی اور اس کی پچھلی تفسیر میں مؤمنین کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ ہدایت پر کون لوگ ہیں. ان سے ریلیٹڈ تقریباً 4 آیتیں آئیں اور پھر اس کے بعد کافروں کے حوالے سے 2 آیتیں آئیں. تو پہلے وضاحت کے ساتھ مومنین کا ذکر ہو گیا، ہدایت پر کون ہیں ان کا ذکر ہو گیا، اور اس کے بعد کافروں کا جو وضاحت کے ساتھ کافر ہیں، بات نہیں سنتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کرتے ہیں، ان کا ذکر ہو. اب اس کے بعد جو ذکر آ رہا ہے یہ منافقین کے حوالے سے ہے، اور مومنین کے حوالے سے جو آیتیں آئیں 4 آئیں، کافروں کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ 2 آیتوں کے حوالے سے ہوئی. منافقین کے حوالے سے تقریباً 13 آیتیں آئی ہیں. میں نے ان میں سے صرف 3 آپ کے سامنے تلاوت کی. 13 آیتیں تقریباً ان کے حوالے سے ہے. اب اس میں مناسبت جو علماء تفاسیر فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی نشانیاں بیان کی جائیں تاکہ اگر وہ اپنی نشانیوں کو سنتے ہیں تو انہیں پتہ بھی چل سکے اور انہیں احساس ہو سکے اور وہ لوٹ کر آ جائیں. بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اسے اچھا سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھا ہوتا نہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ برا سمجھتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن جو ان کے اپوزٹ لوگ موجود ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں مومنین کون ہیں، منافق کون ہیں. تو ان کی علامتوں کو ظاہر فرما کے قرآن نے یہ مسلمانوں کو واضح فرما دیا کہ تاکہ ان سے محتاط رہے. اسلام کو نقصان کافروں سے زیادہ منافقوں سے پہنچا ہے. منافق جس کو دوسرے لفظوں میں یوں قوم ہے کہ ذل وجوہ ہوتے ہیں. وجوہ مانے وجہ کی جمع، الوجہ مانے چہرہ ہوتا ہے، وجوہ چہرے والے. ذل وجوہ کہتے ہیں چہرے والوں کو. تو ہوتا یہ ہے ان کا معاملہ ایسا رہتا ہے، آپ کے سامنے الگ ایک چہرہ ہونا اور آپ کی مخالفت میں جو ہے اس کے ساتھ الگ چہرہ اختیار کرنا. یہ آیت کریمہ بھی جو نازل ہوئی میں اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو. اس کا شان نزول کیا ہے. عبداللہ بن ابی ایک منافق تھا. مدینہ منورہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس کی حرکت ایسی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ سردار بننے کا سپنا رکھا تھا. لوگوں میں بڑا معزز تھا، اعزاز والا تھا، ساری چیزیں تھیں، لوگ اس کی باتوں کو سنا بھی کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد مدینہ منورہ میں ہوئی تو لوگوں کا رجحان اس سے ہٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ہو گیا اور لوگ ان کی باتوں کو سننا بھی شروع کر دیے. جوک در جوک ہر دن مسلمان ہوتے تھے اور اس کا جو سپنا تھا سردار بننے کا، ایک لیڈر بننے کا، وہ یوں ہی رہ گیا. دل میں بڑی تیش تھی، بڑی خنس تھی، لیکن یہ بھی بظاہر گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد اب حالت ایسی ہوتی، کبھی مسلمانوں کے پاس جاتا تو کافروں کی برائی کرتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا. اور جب مومنین کے پاس اس طرح حرکت کرتا، ان کے اپوزٹ کافروں کے پاس جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتا اور ان کی تعریف کرتا. یہ 2 چہرہ رکھا تھا اس نے. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک جنگ میں جانا پڑا مدینے کے باہر. جنگ کے لیے جب گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ پانی بھرنے کے لیے گئے. وہ مہاجر تھے، مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے.
اور انصار صحابی جو ہوتے جو مدینے میں موجود تھے اور انہوں نے مدد کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہاجر صحابی آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ گھر تھا نہ پیسہ تھا نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بیت الاخوت کہتے ہیں وہ بھائی چارگی کی ایک معاہدہ کرا دیا کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کا بھائی ہے، دو کو بھائی بنا دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا تھا تو اب یہ جو انصار صحابی تھے اپنے مہاجر بھائی کو کہا کہ میری جو پراپرٹی ہے ان میں سے آدھی پراپرٹی تمہاری ہے، ان کے نام کر دیا. یہاں تک کہ حالات اتنے زیادہ اچھے تھے کہ جن کی 4 بیویاں تھیں 2 بیویاں تھیں ان میں سے ایک بیوی کو طلاق دیتا تھا، کہتا تھا ایک بیوی میں اپنے ساتھ رکھوں گا، ایک کے ساتھ آپ نکاح کر لیں. یہاں تک کہ انہوں نے مدد کی تھی میرے عزیزوں. تو یہ انصاری صحابی اور مہاجر صحابی یہ چیز یاد رکھے گا. تو مہاجر صحابی جو تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، وہ پانی بھرنے کے لیے گئے. اور انصاری صحابی کے بھی کچھ ریلیٹڈ اس کنویں کے پاس پانی بھرنے کے لیے گئے. پانی بھرنے کے سلسلے کو لے کر کچھ ان بن ہوئی اور یہاں تک کہ ہاتھا پائی مار پیٹ کی بھی نوبت آ گئی. اب یہ بات انصاریوں کے پاس پہنچی، مہاجر کے پاس پہنچی. ابھی ان تک پہنچنا ہی تھا کہ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ان تک بات پہنچے اور یہ صلح کر لیں، بہت اچھا موقع ہے کہ ان کے درمیان آگ بھڑکائی جائے. تو وہ انصاری صحابیوں کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا تم نے آج اگر اپنا بچا کچا انہیں نہ دیا ہوتا تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ آج تمہارا ہی کھا کر تم سے لڑ رہے ہیں، تمہارا کھایا اور تم سے ہی لڑ رہے ہیں. یہ بے عزت لوگ ہیں. بہت نازیبا کلمات کہے معاذ اللہ رب العالمین وہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ ساری باتیں کی تھی. اب یہاں لوگ جو انصاری صحابی تھے طیش میں آئے، جو مہاجر تھے ان کے اندر بھی ایک آگ بھڑک پڑی. گہما گرمی چلی رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ انصاری صحابی اور جو مہاجر ہیں ان کے درمیان بات بگڑ گئی ہے، یہ لڑنا شروع کر دیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا کہ ٹھہرو، یہ کون سا جاہلوں والا کام تم نے پھر سے شروع کر دیا. لڑائی جھگڑا کرنا یہ جاہلوں والا کام ہے میرے عزیزوں. لڑائی جھگڑے کر کر کے اپنے حالات کو بگاڑا نہ کرو. ہر چیزوں میں یہ نہیں ہوتا. آپ کو میں بتاؤں منافقین کی علامت حدیث پاک میں تو 3 بتائی گئی، لیکن چند حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ گالیوں سے بات کرتا ہے. جب غصہ آتا ہے تو وہ گالیوں سے بات کرتا ہے. اب ہمیں ٹٹولنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ علامتیں نہیں ہیں کہ ہم عام طور پر تو اپنے الفاظ کو اچھے رکھتے ہیں، بات کرنے کا انداز اچھا ہوتا ہے، ساری چیزیں، اور پھر جب بات ہماری ذاتیات پہ آ جاتی ہے، ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو ہم گالیوں پہ اتر آتے ہیں. تو ان چیزوں کو رکھیں. تو بہر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ فرمایا، ان کے درمیان صلح ہو گئی. لیکن عبداللہ بن ابی بولا یہ موقع کو میں جانے نہیں دوں گا. وہ انصاریوں کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا تم لوگوں نے صلح کر لیا لیکن تمہارے جو بڑے سردار ہیں نا ان سے جا کر میں کہوں گا مدینے میں کہ مہاجر نے ایسا ایسا کیا اور تم انصاریوں کے اوپر انہوں نے ہاتھ اٹھایا، ساری چیزیں کی اور تم لوگوں نے انہیں کچھ نہیں کہا. یہ بے عزت لوگ. یہ کلمات بار بار کہا سورہ منافقون میں اس کے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ عزت للرسول وللمؤمنین کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، مومنوں کے لیے. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بے عزت بے عزت، اللہ نے ان کی بات کو سن لیا. سورہ منافقون پوری سورہ اتری ہوئی ہے. تو میرے عزیزوں یہ بار بار یہ جملہ کہہ رہا تھا. اب ہر ایک صحابی حضرت زید انہوں نے یہ بات سن لیا کہ یہ مدینے میں جا کر ایسی ایسی حرکت کرنی کر رہا ہے. کون؟ عبداللہ بن ابی. تو اب یہ حضرت زید جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو عبداللہ بن ابی ہے وہ کہتا ہے کہ مدینے جا کر لوگوں کے درمیان اس بات کو پھیلائے گا تاکہ لوگوں میں مٹ بھیڑ ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں. حضرت عمر وہیں موجود تھے. آپ نے سنا تلوار کو کھینچا اور دوڑنے لگے کہ جا کر اس کی گردن مار دیتا ہوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پکڑ لیا. کہا عمر کہاں جاتے ہو؟ ہاتھ کو پکڑا، لا کر بٹھایا. کہا یا رسول اللہ آج اگر نہیں روکا ان کو تو یہ معاملات کو اور بگاڑیں گے. کہا حکمت سے کام لو، ابھی جانا مناسب نہیں. وہ بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہے
بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر ہم نے اسے قتل کر دیا تو لوگ یہی بولیں گے کہ محمد اپنے غلام کو قتل کر رہے ہیں، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو ہی قتل کر رہے ہیں، یہ بات آئے گی لوگوں کے سامنے۔ تو میرے عزیزوں، بات جب یہاں تک آئی تو اب لوگ سفر کے لیے تیار ہو گئے، جانے لگے مدینے کی سرحد پر۔ اچھا، یہاں جانے سے پہلے منافق کی حالت دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو اپنے پاس بلاتے بھی ہیں، اس کو اپنے پاس طلب بھی فرمایا، یہ آیا اور آنے کے بعد کہا کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ اس نے کہا نا، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، صاف انکار کر دیا۔ اب حضرت زید نوجوان، یہ بوڑھا، تو انہوں نے کہا نوجوان سے زیادہ بوڑھے کی بات رکھی جائے گی، اس نے نہیں کہا ہے، کہہ رہا یہ دعویٰ کرتا ہے، بہر کے چھوڑ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کے اندر منافقت ہے۔ اب جو بات ہے کمال کی، میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو منع کیوں کیا تھا؟ جب یہ سفر کرنا شروع کیے، مدینے واپس لوٹ رہے تھے، ابھی مدینے کی سرحد پہ ہی پہنچے تھے، کسی عبداللہ کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی، اس کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، یہ مدینے کی سرحد پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے تلوار نکالی اور کہا اے عبداللہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت کہتا ہے؟ تو نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے عزت ہے، ان کے صحابہ بے عزت ہیں؟ کہا جلدی سے کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، ساری عزتیں ان کے لیے، نہیں تو تیری گردن مار دوں گا میں۔ یہ کوئی اور نہیں، ان کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا یہ کام کر رہا تھا۔ تو اس نے فوراً اپنی بات کو اگلا کہ ہاں میں نے ساری چیزیں کی تھی، ساری چیزیں تھی۔ تو وہ چہرہ سامنے آیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی جانب مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے عمر، یہ عمل جو ہوا یہ اچھا تھا یا جو تم کرنے جا رہے تھے وہ اچھا ہوتا؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامی، یہ منافقت کی جو حالت ہے، اگر میں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کروں تو حدیث مبارکہ میں 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں منافقین کی، 3 علامتیں۔ علامت المنافقی 30، یہ منافقوں کی 3 علامت ہے۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ کہے گا، یہ علامت ہے میرے عزیزوں، یہ ٹٹولنا چاہیے، یہ مت سوچو یہ تو ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو بظاہر وہ بھی تھا نا، لیکن یہ جھوٹ بولنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے جب پوچھا تھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا مومن بزدل نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھی بزدلی اس سے ہو جائے، حالات کو دیکھتے ہوئے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، لیکن جب پوچھا گیا تھا کہ کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، جو ایمان والا ہوگا وہ سچ ہی بولے گا۔ تو یہ سچ بولنے کی عادت بہت بڑی عادت ہے میرے عزیزوں، یہ کمال کی بات ہوتی ہے تو چھوٹا سا عمل، لیکن ہر کسی کے سامنے ہو نہیں پاتا۔ یہ بچہ بچپن میں ہی دیکھ لو، جب غلطیاں آتی ہیں تو سب سے پہلا ہتھیار جو اسے ایک شیطان دیتا ہے وہ یہ کہ اپنی بات کو بنا لو، بچپن میں، چاہے وہ اسکول کے معاملات ہوں یا اپنے گھر میں کوئی کمی زیادتی ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے، وہ سب سے پہلا حربہ یہی اپناتا ہے کہ جھوٹ بولو بچ جاؤ۔ اور ہوتا ہی ہے کہ ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہ جھوٹ بولا، وہ جھوٹ بولا، باتیں بنانی پڑتی ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علامت ہے۔ دوسری علامت ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آج ہمارے درمیان لوگ بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح لگا کر بولتے ہیں کہ جیسا اس چیز کو عمل میں لانا ہی ہے۔ اور ساتھ والے میں نے کئی بار دیکھا، کیا تم جانے والے ہو؟ کون جائے گا، بس یہ تو بات ہی کر رہا تھا میں، یہ جملہ ہوتا ہے، میں تو بس یوں ہی بول رہا تھا۔ یہ انشاءاللہ آپ نے جو بولا مذاق میں بولا ہے؟ ارے انشاءاللہ کی فضیلت میں تو میں بتاؤں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کہا کئی بیویاں تھیں ان کی، 100 بیویاں تھیں تقریباً، انہوں نے کہا آج جاؤں گا میں 100 پہلوان پیدا کروں گا ان سے، یعنی ان سے ملاقات کر کے ان سے جو اولادیں ہوئیں گی 100 اولاد پیدا ہوں گی اور 100 کے 100 پہلوان ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ گزر گئے، انہوں نے ملاقات کی، حمل ٹھہرا صرف ایک بیوی کو حمل ٹھہرا۔
اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے بالکل کمزور بچہ پیدا ہوا، طاقتور بچہ اور پہلوان بچہ نہیں، کمزور بچہ پیدا ہوا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ تم نے جو بات کہی اس پر ماشاءاللہ انشاءاللہ تم نے نہیں کہا، تم نے اس پر انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو کوئی بھی کام ہم جو کریں اس پر حتمی طور پر ہمیں کرنا ہو تو انشاءاللہ بولیں۔ آج جو کام نہیں کرنا ہوتا ہم اس پر انشاءاللہ بول رہے ہوتے ہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو جس کام کو کرنا ہے اس پہ انشاءاللہ بولیں۔ تو یہ چیز ہونا چاہیے میرے عزیزوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں آتا ہوں۔ بہت مشہور حدیث ہے یہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کھڑے تھے۔ سید الانبیاء ہیں، سب سے بڑے مرتبے رکھنے والے، جن کی عظمت و رفعت ہم اور آپ کیا بیان کریں۔ دنیا کا کوئی نیتا، کوئی عام انسان اگر 1 منٹ ہمارے لیے کھڑا ہو جائے تو ہم پریشان رہتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے ہیں، صرف اپنی قضاء حاجت کے لیے آتے، نماز کے وقت کے لیے ہٹتے، واپس پھر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے وہاں پر۔ 3 دن تک کھڑے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صاحب واپس گزرنے لگے، 3 دن بھول گئے جا کر، جب واپس آئے گزرنے لگے، نظر پڑی تو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں میں بھول گیا تھا، تھوڑا شرمندہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں نہیں دی، نہ ان کو برا بھلا کہا، صرف اتنا کہا تم نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، تم نے مجھے تکلیف میں ڈال دی۔ یہ صرف اور صرف اس لیے تھا امت کی درس کے لیے کہ میرے امتی ان وعدے کو جب وہ کرتے ہیں تو ان کو پورا کرنے کے لیے کس حد تک آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے جو وعدہ کرتے ہیں، آج ہمارا نوجوان ایک وعدے کو بہت اچھی طرح نبھاتا ہے، وہ محبت کرنے کا وعدہ، کسی سے پیار محبت کر لیا اور اس میں وعدہ اگر کر لیا ہے تو جان دینے تک کی جو داؤں لگا دیتا ہے، باقی کسی چیز میں وہ وعدے اس کو یاد نہیں آتے۔ یہ میں نے دیکھا ہے، بہت قریب لوگوں کے کئی سارے معاملات آئے ہیں، یہ جو پیار محبت کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے ایک دوسروں کا، اس میں جو وعدے ہیں ساتھ زندگی گزارنے کے، نبھانے کے، بہت آگے بڑھ بڑھ کر اس میں رہتا ہے۔ گھر سے بھی اختلاف لے گا، زمانے سے بھی اختلاف لے گا، ماں باپ کی دل کو بھی توڑے گا، ساری چیزیں گوارا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وعدہ کیا تھا نا، وعدہ نبھانا ہے بول کر کے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ وعدہ نہیں، یہ حرام چیزیں ہیں، ان چیزوں کے لیے نہیں، حلال چیزوں کے لیے، جس چیز کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز ہے۔ تو یہ علامت ہے۔ اور ایک آخری علامت جو یہ 3 حدیث پاک میں فرمائی گئی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اسے امانت دی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ جب اس کو امانتیں دی جائیں گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ امانت میں خیانت واضح طور پہ یہ سمجھ لیں، آپ کو کچھ رقم دی گئی، وہ رقم آپ کو دی گئی، کسی کی پراپرٹی آپ کے پاس ہے، یا کوئی ذمہ داری اگر آپ کے پاس ہے، میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں، کوئی کسی عہدے پر ہے، اس عہدے کی ذمہ داری کہ یہ چیزیں آپ کو کرنی ہیں، اس چیز کو اگر وہ صحیح طور پر ادا نہیں کرتا تو وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ صرف امانت میں خیانت پیسے میں کمی کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اگر میں صوفیہ اکرام کے اعتبار سے بات کروں تو ہر شخص کے پاس یہ جو جسم ہے یہ ایک امانت کے طور پر ہے۔ اسی لیے آپ کو ایک مسئلہ میں بتاتا ہوں، آج ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے بھی بڑے مختلف مسئلے ہیں، اس میں حالات کیسے آتے ہیں، کیا ہے، وہ ایک اختلاف کے ساتھ ہے، لیکن بہت سارے لوگ اپنے لیور چینج کرانا، ساری چیزیں کرنا، ہارٹ چینجنگ ہوتی ہے، ان کو دیا ان کو دیا، یہ جو ہوتی ہے نا چینجنگ کرنا، یہ جائز نہیں شریعت میں۔ جان پہ بھی بات آ جائے جائز نہیں ہے، ایک دوسرے کو دینا یہ جائز نہیں ہے، جان پہ ہی کیوں نہ بات آ جائے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی امانت ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، یہ ہماری ملکیت میں نہیں ہے، اللہ رب العزت نے امانت کے طور پر دیا ہے یہ ہمیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، جب یہ چیز امانت کے طور پر ہے تو یہ آنکھیں بھی امانت کے طور پر ہیں، یہ زبان بھی امانت کے طور پر ہے، یہ ہاتھ، یہ پیر، اور اگر یہ امانت کے طور پہ نہیں ہوتے تو کل بروز محشر جو قرآن میں فرمایا گیا الیوم نختم علی افواہہم، کہ منہ پر تالے لگا دیے جائیں گے، مہر لگا دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، قرآن کہہ رہا ہے صاحب صاحب۔ تو یہ اسی لیے نا کہ ان کی اس امانت میں خیانت ہوئی۔ تو میرے عزیزوں، امانت میں خیانت صرف یہی نہیں کہ آپ نے
بس پیسہ دیا تھا اس میں ہی کمی کرنا. عام طور پر امانت میں خیانت لوگ یہی سمجھتے ہیں. امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنی شرمگاہ کے تقدس کو پامال کیا، زناکاری کی، کسی کی عزت کو خراب کیا ہے، اپنی نگاہوں کو بے حیائیوں میں مبتلا رکھا ہے، تو یہ سب امانت کے طور پر تمہیں ملی، اس میں خیانت ہوئی ہے. یہ سب چیزیں تو یہ تو میں فرعی طور پر بولا، ضمنی طور پر یہ باتیں آئی ہیں، لیکن حقیقی طور پر امانت میں خیانت جو واضح طور پر ہے، کوئی چیز تمہیں ذمہ داری کے طور پر دی جائے، چاہے وہ عہدہ ہی کیوں نہ ہو، کسی کا خیال رکھنا ہی کیوں نہ ہو، یا پیسے ہوں، پراپرٹی ہو، ان سب چیزوں کا برابر خیال رکھنا چاہیے. یہ بات کا دھیان رکھیں. اچھا، قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جس کا شان نزول بتایا اور پھر یہ باتیں نکلی، اس کے ترجمہ بھی سماعت کر لیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، پچھلے دنوں پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے، ساری چیزوں پر وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے الا انفسهم ما یشعرون، مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں، مومنین کو دھوکہ دیں، تو دھوکہ وہ نہ اللہ کو دے رہے نہ مومنین کو دے رہے، وہ خود کو دھوکے میں رکھے ہوئے، انہوں نے خود کو دھوکے میں رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک معاملہ اور آیا تھا اس طرح، وہ باتوں کو بنانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بظاہر مومن اور یہود، اس کا ایک عیسائی کے ساتھ مسئلہ پیش آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں کہے کہ چلو وہاں جا کر فیصلہ کرائیں گے. وہاں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر مسلمان تھا اس کی بھی بات کو سنا، اور جو عیسائی تھا اس کی بات کو بھی سنا. آپ نے دونوں کی باتوں کو سماعت کیا آپ نے، اور سماعت فرمانے کے بعد آپ نے اس عیسائی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اس نے کہا ایک بار حضرت عمر سے بھی فیصلہ کرا دیتے. وجہ کیا کہ حضرت عمر کافروں کے لے کر سخت تھے، آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ ان کے متعلق بہت سخت تھے، آپ کا مزاج بڑا سخت تھا. تو کہا کہ چلو ان سے بھی فیصلہ کرا لیتے. اب آئے حضرت عمر کی بارگاہ میں، حضرت عمر گھر سے باہر نکلے، کہا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ جو بظاہر مسلمان تھا اتنے ساری داستان سنا دی کہ ایسا ایسا کیا، اس نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، آپ ہی فیصلہ کریں. جو سامنے عیسائی تھا اس نے ایک ہی بات کہی، کہا میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کر دیا ہے، ہم یہاں سے پہلے وہاں تھے. کہا حضور نے فیصلہ فرما دیا؟ کہا ہاں. کہا ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں. پھر اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اور تلوار لانے کے بعد یہ جو بظاہر مسلمان تھا اس منافق کی گردن آپ نے مار دی، اور کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ ایسا کرتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہے. تو میرے عزیزوں یہ بظاہر مسلمان تو ہیں، ان کے اندر نفاق ہے. یہ نفاق بہت بڑی چیز ہے میرے عزیزوں، اور یہ علامتیں اپنے اندر سے ختم کرو. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس 3 سال میں ہی فتح ہو جاتا. بیت المقدس کو فتح کرنے میں 18 سال لگا. آپ داستان پڑھیں گے، داستان ایمان و فروز کی، تو اس کتاب ایک ناول ہے، یہ پڑھ کر دیکھیں. الٹی سیدھی چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے کس طرح کیا چیزیں کی ایک بار اس کا مطالعہ کریں. آپ سے کتابیں نہیں چھوٹیں گی. جس انداز میں وہ کتاب کے اندر واقعات ہیں، اس کے اندر جو تحریر کیا گیا ہے اور جو باتیں بتائی گئیں، دھوکہ غیروں سے زیادہ اپنوں نے دیا، غیروں سے زیادہ دھوکہ اپنوں نے دیا. اور یہی حال آج ہمارے درمیان میں منافقت کی جو سب سے بڑی چال چلتے ہیں ہر علاقے میں. یہ جو مخبر حضرات ہوتے ہیں نا، خبر دینے والے، ہمارے درمیان دوست بن کے رہتے ہیں، اور پھر کچھ حضرات کے مخبر بنے ہوتے ہیں، جا کر ان کو ٹپڑی کیا فلاں جگہ موجود ہے، فلاں جگہ یہ کانڈ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ جو خبریں دیتے ہیں جا جا کر، اور سوچتے ہیں کہ ہم نے جن کو اپنا رقیب بنایا ہے، جن کو اپنا دوست بنایا ہے،
ہر کسی کی دوستی اچھی نہیں ہوتی، ایک بات یاد رکھیے۔ آپ سوچتے ہو نا کہ یہ جو ہیں سرکاری ملازمت پر اور ان سے ہم دوستی کر لیں گے تو ہمیں کچھ نہیں کریں گے، یہ کسی کے نہیں ہوتے، یہ اپنے باپ کے نہیں ہوتے، یہ کسی کے نہیں ہوتے۔ یہ بات آتی ہے، یہ ولد الزنا ہے، میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں۔ یہ حلال و حرام کی تمیز رکھتے نہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کی طرف ہو جائیں گے، ان کی بات کریں گے تو ہماری پہنچ بڑھ جائے گی، میری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ اور اکثر حالات میں دیکھے بھی گئے، آخر میں ان کا حال ایسے ہی ہوتا ہے، ان کو بھی اٹھاتے ہیں اور ان کو بھی اندر لے آ کے رکھ دیتے ہیں، یہ کسی کے نہیں ہوتے۔ تو میں بولنا یہ چاہتا ہوں، یہ جو مخبر گیری کا کام کرتے ہیں، خبر دینا ادھر سے ادھر، آپ کے سامنے موجود رہیں گے، ساری داستان سنیں گے، ساری باتیں کریں گے، اور چہرہ بدلتے ہی جب ان کے پاس گئے تو ان کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، ساری چیزیں بتا ڈالیں گے۔ تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، ایمان والوں کی علامتیں نہیں ہیں میرے عزیزوں، یہ بہت ہی بیکار چیزیں ہیں۔ تو قرآن کی آیتیں اور بھی ہیں، اس میں آگے چند آیتیں ہیں جو دلوں سے ریلیٹڈ ہے، اور قرآن میں فی قلوبہم مرض، اللہ نے ان کے دل میں مرض رکھا ہے۔ اس میں تفسیر بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے آگے کی آیتوں کو چھیڑا نہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر میں جو بقیہ آیتیں ہیں، میں نے 3 صرف پڑھا ہے، ابھی تقریباً 10 آیتیں یہ منافقین کے حوالے سے ہیں۔ منافقوں کے لیے عذابات کیا کیا ہیں، منافقین کی حدیث میں ان کے علاوہ اور بھی علامتیں ہیں، اور بھی ان سے ریلیٹڈ جو شان نزول وغیرہ ہے، میں انشاءاللہ اگلی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کی تفسیر میں جو بالخصوص میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب امانت دی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ 3 چیز کو لازم پکڑ لو کہ اپنے اندر کبھی مت آنے دینا، کبھی مت آنے دینا اپنے اندر۔ لوگ آپ پر بھروسہ کر کے کوئی چیز دیتے ہیں، دیکھو آپ کے درمیان کچھ لوگ ہوتے ہیں، جب کوئی بات بھی بول رہے ہوتے ہیں نا تو بات کہنے والا بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کا ادھر ادھر دیکھ کر کے آپ کو کوئی بات بتانا، وہ گویا یہ چاہتا ہے کہ یہ صرف آپ ہی جانیں، کسی کو نہ بتائیں، اور یہ بول کر ہی بولتا ہے کہ بھائی کسی کو بولنا نہیں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ ایک امانت ہو گئی یہ بھی۔ اب ہمارا حال کیسا ہوتا ہے بالخصوص، ہم بھی جب کسی اگلے کو بتاتے تو یہی بولتے کہ بولنا نہیں کسی کو، اور اکثر تو یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے، ایک عورت دوسروں کو تو اس طرح بتا ڈالتی کہ سب کو پتا ہوتا ہے، اور سب کو یہی بول بول کر بات نقل ہوتی ہے، بولنا نہیں کسی کو، اس نے بھی بولا تھا یہ، میں تو صرف تم کو بتا دی، بولنا نہیں میں نے تم کو بتا دیا۔ جب بات ظاہر ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں ارے مجھے پہلے ہی سے پتا تھا، مجھے پہلے سے ہی پتا تھا۔ تو میرے عزیزوں یہ امانت میں خیانت ہے، اس سے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا جو لوگ اپنی باتوں کو ایک دل میں نہیں رکھتے ہیں، بیان کرنے کی بہت حالت، اتنی زیادہ ضرورت اگر نہ ہو کسی چیز کو نقل کرنے کی تو بیان بھی مت کریں، کیونکہ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ راز رازی نہیں جو ایک دل میں نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں وہ راز ہی نہیں ہے جو ایک دل میں نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی کوئی بات ہے تو آپ اپنے اندر دفنا کر رکھو، آپ اگل دو گے دوسرے تک بتا دو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ویسے ہی بتاتا ہے کہ کسی کو مت بتانا، کسی کو مت بتانا، تو وہ راز نہیں رہ جاتا۔ تو اس میں امانت میں خیانت بھی آتی ہے اور راز نہیں رہ جاتا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ چپ رہیں، اور اگر بہت امانت والی چیزیں بتانا ضروری تھا تو جن تک یہ چیزیں منتقل ہوئی ہیں ان کو چاہیے کہ اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، انشاءاللہ ماشاءاللہ جہاں آپ بولتے ہیں، جہاں حتمی طور پہ چیزیں کرنے کی ہو وہیں پر بولیں، اس کا غلط استعمال جہاں نہیں کرنا ہو وہاں سامنے والے کو یقین دہی مت دلا دیں، ہاں انشاءاللہ میں کروں گا بول کر کے، اور پھر کرنا نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے انشاءاللہ بولنے پر سامنے والے کو اعتماد ہو جائے کہ بھائی وہ کر کے ہی دے گا، کیونکہ اس نے انشاءاللہ کہا ہے، اور انشاءاللہ اس کی اپنی زبانی رب کا کلام ہے، یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ ایک مومن کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس کا اپنا جملہ نہیں، اس نے رب کے کلام کو دہرایا ہے، تو یہ ایک چیز اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور پھر وعدہ خلافی نہ کرنا، اس کے بعد امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ 3 چیزیں آج کے درس میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو اپنا لیں، زندگی اچھی گزرے گی، مومنین کی علامتیں آپ کے اندر پائی جائیں گی، منافقین کی علامتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومنین کی جماعت میں شمار فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں منافقت پھیلی ہوئی ہے، مولا تعالیٰ ان منافقین کو تو تہس نہس فرما دے، ہدایت کی توفیق عطا فرما، اگر یہ ہٹ دھرمی پر ہوں تو مولا انہیں نیست و نابود فرما دے،
بالخصوص اے پاک پروردگار عالم اسلام کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا مکالہ فرما۔ جہاں جہاں ہمارے عزیز اقربا، ہمارے استاذ مولا قید و بند کی زندگی گزاروں نے رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار عالم منافقوں سے ہماری حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے ارد گرد گھومنے والے منافقین سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار عالم ہماری مساجد کو غیروں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرما، ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ مولا آج کی اس مجلس میں جتنے نوجوان بوڑھے بیٹھے ہیں، ہم سب کو اٹھنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما دے۔ ایمان کی دولت تو نے عطا کی ہے مولا، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی بھی عطا فرما۔ تجھ سے یہ کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔